سخا بن کر وفا بن کر سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور لامکاں سے آیا مصطفیٰ بن کر خدا کا نور لامکاں سے آیا مصطفیٰ بن کر جو بھی حضور علیہ السلام میلاد کی محفل میں آئے ہیں یہ خود بخود نہیں آئے، یقیناً ان کو سرکار نے بلایا ہے تو آئے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی حضور کی محفل میں آ جائے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سجانے والے بھی کوئی عام نہیں ہوتے، ایسے ہی کسی کا دل چاہا تو حضور کے میلاد کی محفل کو رکھ لیا، کہا ممکن نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے ہیں کون؟ فرمایا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقیناً ان سب کو سرکار علیہ السلام نے بلایا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بلاوے پر ہم آئے ہیں، تو یقیناً جس کریم نے ہمیں بلایا ہے وہ ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے، مگر محفل پاک میں آنے کے جو اسلوب ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی اللہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر محفل میلاد کی تعظیم و توقیر کی، ایک تو میلاد کو پڑھایا، دوسرا پھر اس کی تعظیم کی۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت پر یقین ہے۔ کس بات کا یقین ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم ہوگی اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، اس کی موت ایمان پر واقع ہوگی، کیونکہ یہی تو اصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہی تو سب چیزوں کی اصل ہے۔ حضور کے آنے کو ہی تو ماننا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آ کر جو کفر کے کلے کمے کر دیے، اسی بات کو تو ماننا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جو کفر کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکا، اس بات کو ماننا ہی تو بڑی بات تھی۔ حضور کی ولادت ہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور آئے تو آمنہ کے گھر میں سویرے ہو گئے، حضور آئے تو بی بی حلیمہ کے وقت سنور گئے، حضور آئے تو فارس میں جلنے والی آگ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھی حضور کے آنے سے وہ بجھ گئی۔ حضور آئے تو شیاطین آسمان پر جانے لگے، وہ آگ کے گولے پڑے۔ حضور آئے تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے کعبے کی محراب کو جھکتے ہوئے دیکھا، آمنہ کے لال کے گھر کی کعبۃ اللہ بھی جھک رہا تھا۔ یہ سارا کچھ کب ہوا؟ حضور کی آمد پر ہوا نا۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، محراب کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکی، حضور علیہ السلام آئے، فارس کی آگ بجھ گئی۔ حضور علیہ السلام آئے، شیطان نے گریہ زاری کی، شیطان حد سے زیادہ رویا، حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ رویا۔ شیطان آج بھی روتا ہے، شیطان حضور کی آمد پر بھی رویا تھا اور قیامت تک روتا رہے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، آیت ولادت کی تلاوت کیجئے۔ جن آیتوں میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے نا، جن آیتوں میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، میرے امام فرماتے ہیں غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل۔ غیظ کہتے ہیں غصے سے، کہا بے دینوں کے دل ایسے ہی جل جائیں غصے سے، آپ نے بس اپنا کام جاری رکھنا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد والی آیتوں کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام جب آئے تو ملک پر جو کائنات پر جو سویرے ہوئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ جی حضور علیہ السلام کا میلاد صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ کے پاس حضور علیہ السلام آئے تو صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا، یہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جب حضور کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام کے ایک حکم پر ابو بکر صدیق نے سارا گھر کا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، کیا انہوں نے میلاد کی جو دیگیں بچا کے رکھنی تھی؟ جس طرح صحابہ نے حضور کے آنے کی خوشی منائی، اس طرح تو تا قیامت کوئی نہیں منا سکتا۔ حضور علیہ السلام آئے تو حضرت عبیدہ بن
ذرا نے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. کہا اس نے یا رسول اللہ آپ کی گستاخی کی تھی, یہ ہے میرا باپ, آپ کی گستاخی کی تھی, میں اس کا سر تن سے جدا کر کے لایا ہوں. صحابہ نے کس طرح حضور کا میلاد منایا آپ منا کر تو دکھائیں. حضور آئے تو حضرت بلال حبشی تپتے ہوئے کوئلوں پر لیتے رہے. حضور آئے تو بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا تھا. حضور آئے تو امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی پر طرح طرح کا ظلم کرتا تھا. حضرت بلال حبشی کو کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت بلال حبشی کہتے تھے اب آمنہ کا لال آ گیا ہے, میرے جسم میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی جان کو نکال سکتے ہو, محمد عربی کا دیا ہوا ایمان. صحابہ نے میلاد منایا, اس طرح میلاد منا کر تو دکھائیں. حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پر عروہ بن مسعود کافروں کی طرف سے آئے اور حضور علیہ السلام جنگ کی تیاری فرما رہے تھے. صحابہ جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے نا, عروہ بن مسعود کو کافروں نے بھیجا, جاؤ دیکھ کر آؤ حضور کے غلام جنگ کی کیا تیاری کر رہے ہیں. عروہ بن مسعود جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھ کر گیا نا, وہ جا کر پھر اپنے بادشاہ کے محل میں بتاتا ہے. دیکھیں لوگوں کے اعتراض, دیکھیں کافر جو تھا اس کا تاثر دیکھیں. اعتراض ہوتا ہے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا, اعتراض ہوتا ہے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو نہیں چوما, انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے. اب عروہ بن مسعود دیکھیں کیا کہتا ہے. عروہ بن مسعود جب حضور کے غلاموں کو دیکھ کر واپس جاتا ہے نا بادشاہ کے محل میں, وہ جا کر کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں سے آپ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. پوچھا گیا کس وجہ سے, وہ کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوں, میں نے کیسر اور کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, میں نے ان کی لشکر کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے, مگر جو میں نے تعظیم محمد عربی کی محمد عربی کے غلاموں میں پائی ہے, نہ میں نے کبھی یہ کسریٰ میں دیکھی ہے, نہ میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی دیکھی ہے. المختصر دنیا کے جس بادشاہ کے پاس گیا ہوں اس کے ماننے والے اس طرح ان کی تعظیم نہیں کرتے جس طرح محمد عربی کو ماننے والے محمد عربی کی تعظیم کرتے ہیں. وہ پوچھنے لگے کیا دیکھا. اب وہ عروہ بن مسعود سے پوچھنے لگے کہ اچھا تو گیا تو تھا, تو نے دیکھا کیا ہے. وہ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنا لعاب پھینکنے لگتے ہیں, صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں. مطلب کیا, حضور علیہ السلام اپنا لعاب پھینکتے ہیں, خون مبارک پھینکتے ہیں, صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں. ہاتھوں پر اٹھا کر کافی نہیں ہے, وہ اپنے چہروں پہ ملنے لگ جاتے ہیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے جب ان کا نبی وضو کرنے لگتا ہے تو وضو کا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے وضو کا پانی لینا ہوتا ہے مجھے خوف لاحق ہونے لگ گیا کہیں حضور کے صحابہ آپس میں لڑ نہ پڑے حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی لینے. عروہ بن مسعود کہتا ہے کافروں کو, اے کافروں جو محمد عربی کے غلام محمد عربی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, مجھے بتائیں وہ محمد عربی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے. جو صحابہ حضور علیہ السلام کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تو محمد عربی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے. کہا جو میں نے تعظیم حضور کے غلاموں میں دیکھی ہے وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک کام کے لیے ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں, کوئی کام آمنہ کے لاغ ہوتا ہے حکم ایک صحابی کو دیتے ہیں اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے 1400 صحابہ دوڑ پڑتے ہیں. کہا میں نے ایسی تعظیم کہیں پر نہیں دیکھی. بات رہ گئی یہ سارے کمالات حضور کی حیاتی میں تھے, یہ سارے کمالات جب حضور ظاہری زندگی میں تھے تب تھے, اب ختم ہو گئے. مجھے بتائیں حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں, آپ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جو اللہ رب العزت سے کوہ طور پہ ہم کلام ہوتے تھے, صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعتکاف فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے.
صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعتکاف فرمایا، اپنی توجہ اپنی امت کی طرف سے ہٹا دی، اپنی ساری توجہ اپنے رب کے ساتھ لگا لی۔ 40 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد پوری کی پوری قوم موسیٰ شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی، اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئی۔ صرف اللہ کا نبی امت سے 40 دن کے لیے نگاہ ہٹائے تو امت حق پر سلامتی رہتی ہے۔ صرف 40 دن کے لیے نبی اپنی امت سے توجہ ہٹائے، امت حق پر سلامتی رہتی۔ اور ادھر کیا معاملہ ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی امت آج بھی حق پر قائم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں پر روزہ رسول سے نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نگاہیں آج بھی امت پر پڑ رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی محبتیں آج بھی امت پر پڑ رہی ہیں۔ میرے امام سے پوچھئے جو مجدد بھی مدینے سے بن کر آیا ہے، میرا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپنے والے۔ کہا کہ میری آنکھوں سے چھپ گیا ہے، ویسے زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی شانیں آئے دن بڑھتی رہیں گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی ملا یا کسی قاضی نے نہیں کہا، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری شانیں آئے دن بڑھتی رہیں گی، تیری ترقیاں بڑھتی رہیں گی، شانیں تو بڑھ رہی ہیں۔ یہ اسلوب مجھے بتائیں، اگر بنی اسرائیل کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں بسنے والی ایک چونٹی کی آواز 3 میل کی دوری سے سن لیتا ہے، میل سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو علم طیورات کے ماہر ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اس سے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے منہ کے اوپر لگے ہوئے دو بال آپس میں رگڑتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہم گولی کو کوئی پیغام دیتی ہے۔ مطلب کیا، کیڑی کے منہ میں، چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، محض اس کے منہ پر دو چھوٹے چھوٹے بال لگے ہوتے ہیں، ان بالوں کو رگڑنے سے وہ اپنے ہم گولی کو کوئی بات کہتی ہے۔ مجھے بتائیں چونٹی کے منہ میں زبان بھی نہیں ہے اور اس کے منہ کے اوپر جو باریک سے بال ہے، اس کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، بنی اسرائیل کے نبی کی یہ شان ہے، 3 میل دور سے اس چونٹی کی آواز کو سن کر اس سے مسکرا بھی لیتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی کی آواز کو سن کر اللہ کا نبی مسکرایا، اور وہ چونٹی کتنی دور تھی؟ 3 میل کی دوری پر تھی۔ 3 میل 3 کلومیٹر سے آپ زائد سفر لگا لیں، 3 میل کی دوری پر چونٹی تھی، اور اللہ کے نبی نے بغیر زبان والی چونٹی ایک کیڑے کی آواز سنی اور سن کر اس پر مسکرائے۔ اور اب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اسی کی بات سن کر اللہ کا نبی مسکرایا۔ میں نے کہا بنی اسرائیل کا نبی جو چونٹیوں کی بات سن کر مسکرا پڑتا ہے، چونٹی کے منہ میں زبان بھی نہیں ہوتی، اور یہاں زبان والے حضور کے غلام حضور کو پکارے تو حضور کیسے نہیں سن سکتے؟ حضور سن سکتے ہیں۔ اس کا جواب میرے امام احمد رضا نے دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم، فرمایا اللہ کی قسم حضور سن لیں گے، مدد کو بھی پہنچیں گے، فرمایا واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی ایسا ہو جو آہ کرے دل سے، کوئی ایسا بھی ہو جو حضور علیہ السلام کو دل سے پکارے، حضور علیہ السلام کو پکارے دل سے۔ میرا امام فرماتا ہے حضور اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو شانیں دی، جو مقامات دیے، جو بلندیاں دی، وہ حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بلندی آمنہ کے لال کو دے دی، ہر شان آمنہ کے لال کو دے دی، ہر مرتبہ آمنہ کے لال کو دے دیا۔ محمد عربی کی ولادت ہوئی، ایک منادی
ندا دے رہا تھا، کہا کہ جو کچھ 1,24,000 نبیوں کو ملا ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال میں جمع فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ شانیں اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں۔ بس حضور کی آمد کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت کے ایک نبی آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ رب العزت نے بڑے کمال دیے تھے، بڑی شانیں دی تھی۔ آپ کے ایک ماموزار بھائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بھی اللہ کے نبی ہو؟ کہا آپ ہی اللہ کے نبی ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کا آخری نبی کہاں، میں تو آخری نبی کا نوکر بن کے آیا ہوں۔ کہا کہ پھر تجھے اتنی شانیں کہاں سے ملی؟ تو کم بھی اس اللہ کی صدا لگاتا ہے، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ رب العزت روشنی بھر دیتا ہے، تو کسی کوڑ پن کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ رب العزت اسے شفا دے دیتا ہے۔ آخری نبی نہیں اللہ کا تو تجھے اتنے کمال کہاں سے ملے، تجھے اتنے معجزے کہاں سے ملے؟ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کے آخری نبی کا وزیر بن کے آیا ہوں۔ کہا میں اس کا نوکر بن کے آیا ہوں، میں لوگوں کو بتانے آیا ہوں، لوگوں میرے بعد اللہ رب العزت کا وہ جلیل القدر نبی آنے لگا ہے جس کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا انتظار حضرت شیش علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا انتظار حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، بلکہ میں نے کچھ حدیث میں پڑھا ہے 12 نبی اللہ رب العزت کے ایسے تھے جنہوں نے حضرت علیہ السلام کی امت کو طلب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک امت ایسی آئے گی جو قربانی بھی خود کرے گی، گوشت بھی خود کھائے گی، اور اس کا ثواب بھی خود پائے گی۔ تو نبی کہنے لگے وہ امت جو آخر میں آنی ہے وہ ہمیں عطا کر دو۔ اللہ رب العزت فرمانے لگا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر نبیوں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو سب سے آخر میں آئے گی، آنے میں سب سے آخر میں، مگر جب قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلے گا نا وہ امت سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں جو سب سے پہلے آیا ہے وہ سب سے آگے بیٹھا ہے، اور جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ آخر میں بیٹھا ہے۔ جب جانے کی باری آئے گی نا سب سے پہلے چلا جائے گا۔ انبیاء نے پڑھا حضور کی امت آنے میں سب سے تاخیر میں ہے، مگر کل قیامت کا دن جب جنت کا دروازہ کھلے گا منادی ندا دے گا کہ امتوں کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، تو نبی کہتے ہیں ہم نے یہ تذکرہ پڑھا امت محمدیہ جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی۔ تو نبی کہتے ہیں ہم نے یا رب العالمین امت ہمیں دے دے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 12 نبی ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین اگر وہ امت ہمیں نہیں دیتا تو اس نبی کی امت میں ہمیں داخلہ دلا دے۔ نبی جس کا انتظار کرتے رہے، یار نبی تھے، نبی کے بعد اللہ رب العزت کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، نبوت سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی بھی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہیں ہمیں آخری نبی کا امتی بننے کا اعزاز مل جائے، وہ مقدر ہمیں ملا، آخری نبی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور ہم اس کی شانیں بیان کرنے کے بجائے کہ عیب تلاش کرتے کریں۔ میرے امام فرماتے ہیں فضل کاٹے کرم رنگے فضل کاٹے نقص کا بیان ہے، پھر کہے مردد کے امت رسول اللہ کی۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ حضور دیاں شانہ بھی نہ منے، حضور دے کرم کا بھی انکار ہو، حضور کے آنے کا بھی انکار کرتا ہو، یا رسول اللہ کہنے سے بھی کتراتا ہو، حضور کی شانیں ساری پسماند کر کے پھر وہ کہے کہ میں امتی رسول اللہ کا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں ایسے گندے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور فرمایا اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ السلام کا نام لینا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میں آخری نبی کا غلام بن کے آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ اتنے بڑے معجزے پھر کیسے کہ آپ تم بھی بسم اللہ کہہ کر مردے کو دکھائے ہو، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو نبینے کی آنکھیں سلامت ہو جاتی ہیں، کوڑ پڑ کے مریض کو آپ ہاتھ لگاتے ہو وہ شفا پا جاتا ہے۔ آپ اگر آخری نبی
نہیں ہو تو پھر اتنے معجزے بڑے بڑے کہاں سے ملے تلے؟ وہ حضرت عیسیٰ کہنے لگا، کہا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کی شانیں بڑی تھی، اس کے رتبے بڑے تھے، اس کے کمالات بڑے تھے، اس کی بلندیاں عرشوں تک تھی، اس کی بلندیاں آسمانوں تک تھی، اس کی بلندیاں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تھی۔ کوئی فرشتے رہ یار گیا، کوئی عرشتے جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا تھا جیسا سدرۃ لنگ پار گیا۔ کہا اس کی بلندیاں زیادہ تھی، اس کے مرتبے زیادہ تھے، سارے نبیوں سے شانیں اس کی زیادہ تھی۔ جب میں نے لوگوں کو بتانا تھا، لوگوں اپنے ذہنوں کو معطر کر لو، میرے بعد آمنہ کا لال آ رہا ہے، اس کی شانیں بڑی ہیں، اس کے کمالات بڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے کہنا تھا کہ عیسیٰ آنے والے کا بتا رہا ہے، پہلے تو تو بتا تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ بتانے لگے، کہا کہ میں آخری نبی کا پتہ بتانے آیا ہوں۔ کہا ایسا ہی نہیں بتانے آیا، میں لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھا کر اور نبینوں کو آنکھیں دے کر کوڑ پڑ کے مریضوں کو شفا دے کر بتاتا ہوں کہ میرے بعد بڑے کمال والا نبی آ رہا ہے، میرے بعد بڑے جمال والا نبی آ رہا ہے۔ اس نبی کی شانیں کیا ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کہا جس کو سب سے اعلیٰ سمجھیے اس اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہا جس کو سب سے اچھا سمجھیے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کہا المختصر سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہاں پہ آدم چشتی بولے، وہ فرماتے ہیں تو ہجے میرا محبوب نہیں دکھا، جینو وے چند شرماوے، جے او رخ نقاب ہٹاوے، ادھی راتی دن جڑ جاوے، حسن تے رب نے انہا دیتا جڑا حسنہ وچ نہ آوے، حسن تے رب نے انہا دیتا جڑا حسنہ وچ نہ آوے۔ کہا کہ جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تے بد جاوے، جے او ہاتھ پھلاں تے رکھے ہاتھ پھلاں تو بد جاوے۔ چشتی فرماتے ہیں عقل تے رب نے انہی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے، فرماتے ہیں علم تے رب نے انہا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے۔ فرمایا کیے اعجاز حسن ہو دے وچ جو آوے وک جاوے۔ کہا اتنا سونا ماہی آدم سانو کدرے نظر نہ آوے، اتنا سونا ماہی سانو آدم کدرے نظر نہ آئے۔ خدا نے محمد کو بنا کر وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس سے محمد عربی کو بنایا گیا تھا۔ حضور پر ساری شانیں ختم، حضور سے بے انتہا محبت کرنی ہے۔